تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زبر ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث مبارکہ ہے جو مسند احمد وچ موجود ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث رسول کو بیان کرنن، فرمائنن کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے ابن آدم واسطے، انسان واسطے، بندے واسطے ترائے چیزیں جو بڑی خوش بختی ہے، بڑی خوش نصیبی ہے اور بڑی سعادت مندی ہے۔ نمبر ہے المرکب الصالح، جیڑے بندے کو اللہ تعالی اچھی سواری دے وے، سواری اچھی ہوئے، عمدہ سواری ہوئے، چنگی سواری رکھی ہوئے بندہ، اون دورے جڑی سواری آئی او خچر، گھوڑے، اٹھ، انہاں جانوراں دے وچوں یعنی کمزور جانور نہ رکھے سواری واسطے، پلیا ہویا جانور رکھے، خوبصورت رکھے، گھوڑا ایسا ہوئے جڑا لمبے سفر دی مار کرے۔ آج دے دور دے مطابق یعنی اچھی سواری کوئی گاڑی رکھی ہوتے، بے شک اپنی استطاعت اسی جتنی موٹر سائیکل دی استطاعت ہے اس تے موٹر سائیکل بھی اچھی رکھی ہوتے، سائیکل دی ضرورت ہے اس تے سائیکل بھی سائیکلیں وچوں اچھا رکھی ہوتے، کار دی ضرورت ہے اس تے کار بھی کاریں وچوں اچھی رکھی ہوتے، یا چھوٹی کار دی ضرورت ہے لیکن چھوٹی کاریں وچوں بھی کار اچھی رکھی ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے چنگی سواری انسان واسطے خوش بختی ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ جے کو چنگی سواری دے وے سمجھو ان دا بخت چنگا ہے۔ صاحب ذرے جڑا چنگی سواری رکھ سی مطلب وہ کنجوس نہیں، واضح بھی وہ خرچ خور ہے، بھلا دوجا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ تنگ نظر نہیں، کھلی نظر دا مالک ہے، سواری جو چنگی رکھی ہو دے ہر لحاظ نالوں دے واسطے خوش بختی ہے۔ دوجے نمبر تے آپ نے فرمائے والمسکن الصالح، جیڑے بندے دا گھر اچھا ہے اے بندہ بھی بڑا خوش نصیب ہے اور چنگا گھر ایندے واسطے خوش بختی ہے۔ یہ مطلب ہے ہوں اچھا گھر بنائے، خرچ کیتے چنگا گھر بنائے سے کنجوسی نہیں کیتی، یہ اندے وڈے پن دی علامت ہے، اندی سخاوت دی علامت ہے، گھر تے خرچ کرنا، گھر کو اچھا رکھنا، مہمان نوازی واسطے ایک جگہ خاص کرنا، گھر وچ نماز واسطے ایک جگہ خاص کرنا، گھر وچ کوئی پھول بوٹیاں گارڈن واسطے کوئی جگہ خاص کرنا، اپنے بالے بچے کو اچھے تو اچھی پکھے دی سہولت دیونی، اچھی تو اچھی گھر دی سہولت دیونی، کچن دی سہولت دیونی، صفائی ستھرائی دی سہولت دیونی، آرام سکون واسطے اچھے تو اچھے بستر دی سہولت دیونی۔ آپ نے فرمائے جڑے بندے دا گھر اچھا ہے کہ او بندہ سمجھو خوش بخت ہے۔ اور تیجے نمبر تے نبی علیہ السلام فرمائے المرأۃ الصالحہ، جیڑے بندے دی عورت اچھی ہے۔ عورت اچھی دا مطلب ہے کہ وہ لازمی نہیں کہ وہ حسین ہے، سونا ہون ذکر نہیں ایندے ذکر ہے نیک ہون، اچھا ہون، کالی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن وفادار ہے، صبر کرن والی ہے، گالی گلوچ کے پرہیز کریں دی ہے، نماز دی پابندی کریں دی ہے۔
قرآن پاک پڑھ دیے نیک عورت ہے جو کو خاوند دا گھن دے وہ صبر شکر کرے دی نبی علیہ السلام فرمائے جڑے بندے کو عورت نیک ملے بیوی یہ بندہ بھی خوش نصیب ہے ترائے چیزاں اچھی سواری اچھا مکان تے اچھی بیوی کئی سارے لوگ ہیں جڑے زمینے کو حیثیت دین پلاٹ کیتے زمیناں گجاں گھر نہیں بنوے دے گھر دی سہولت چنگی کہنی سواریاں نہیں رکھ دے سواریاں دی سہولت بالیں کو نہیں دے پتہ نہیں انہوں دی کیا سوچ ہو سی یعنی زمین گھنن کو زیادہ ترجیح دینا زمین عارضی چیز ہے ول زمین کو خاص فائدہ نہیں دینی پئی ایک ملکیت ہے سرداری مشہور تھینی ہے نوابی مشہور تھینی ہے زمیندار بندہ سدین ہے لیکن جڑی سہولت ہے وہ اچھے پاونے چھے اچھے رہنے چھے اور اچھے سفر کرنے چھے اچھے مکان ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بیوی نیک مل گئی ہے وہ سمجھو بندہ خوش نصیب ہے اصل جڑی بات میں کرنی ہے وہ نیک بیوی والا جملہ حدیث پوری سنائی ہے ایک بھی حدیث سنو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے اے حدیث صحیح مسلم ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر ای حدیث دے راوی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلھا متاع دنیا ساری دی ساری جائیداد ہے مال و متاع ہے سیونگ ہے بینک بیلنس ہے اکاؤنٹ دا بینک ہے دنیا ساری یعنی ہر چیز پیسہ ہے مال ہے دنیا دی ہر شے مال و متاع ہے درختن تے انہیں کلو بھی بندہ پیسہ کما سکدے مکانے دے ذریعے پیسہ کما سکدے دکانے دے ذریعے پیسہ کما سکدے گہوں منج دے ذریعے بندہ پیسہ کما سکدے کپڑے دے ذریعے جتی دے ذریعے وغیرہ 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 الدنیا کلھا متاع دنیا ساری دی ساری پیسہ ہے مال ہے جائیداد ہے لیکن نبی علیہ السلام فرمائے پوری دنیا وچوں جیڑی بہترین جائیداد ہے نا وہ نیک عورت ہے سونے کے بھی زیادہ چاندی سونے کے بھی زیادہ زیورات کے بھی زیادہ پیسے کے بھی زیادہ زمین کے بھی زیادہ دنیا دی ہر دولت کے زیادہ جڑی قیمتی دولت ہے نا المرأۃ الصالحہ نیک عورت ویسے ساری دنیا مال متاع ہے لیکن بہترین مال متاع بہترین جڑی جائیداد ہے وہ کیڑی ہے وہ نیک عورت عورت واسطے قرآن حدیث شریعت لفظ اہل بیت استعمال تھا عورت واسطے قرآن و حدیث لفظ زوجہ استعمال تھا عورت واسطے قرآن و حدیث لفظ نساء استعمال تھا عورت واسطے قرآن و حدیث لفظ امرا استعمال تھا امرا اون جاتے استعمال تھا جتا بیوی دی سوچ خاون دی سوچ نال نہ ملے آپس وچ مخالفت ہوئے انجی جاتے عورت کو قرآن نے امرا آکھے جویں لو علیہ السلام تے لوط علیہ السلام دے بیویاں دا ذکر کیتے اللہ نے تے انہاں دے ظالم کو اللہ نے لفظ امرا آکھے امرا مطلب ہم ذہن نہ ہن تے زوجہ والا لفظ اتھا استعمال تھے جتنا عورت اپنے خامن دے عقیدے دا اندی سوچ دا نظریے دا فیصلے دا خیال کرے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بیویاں واسطے اللہ نے لفظ ازواج دا استعمال کیتے کہ آپ جہاں ساریاں بیویاں امرا نہ ہن ازواج ہن زوجہ ہن یعنی آپ دے ہم مزاج ہن لفظ نساء استعمال تھا عام عورتاں نساء المومنین پوری سورت نساء قرآن ہے جندے عورتیں دے مسائل ہیں پوری سورہ مریم عورت دے نام ہے جندے عورتیں دے مسائل ہیں پوری ایک سورہ مریم سورۃ النساء اللہ تبارک و تعالی نے عورتیں دا بڑے خوبصورت انداز ذکر کیتے میں پچھلے جمعے وعدہ کیتا تورے نال کہ انہاں عورتاں دا ذکر کرے سان جنہاں دا قرآن حدیث ذکر ہے جنہاں دے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی بشارت دیتی ہے اور جنہیں کو نبی پاک نے جنت دی یعنی ٹکٹ دیتی ہے وہ کیڑے عمل ہیں وہ کیڑیاں خواتین ہیں وہ کیڑیاں عورتیں ہیں جنہیں جنت جو سن
صاف ظاہر ہے جندے عورت جندے گھر عورت ایسی ہے جڑی جنت وچ ونجے وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے. بھلا اساں یہ نشانیاں سن کے غور کروں کہ سارے عورتیں کیا ہے، سارے عورتیں کی کیا ترتیب ہے. پہلی جڑی گزارش ہے وہ سنو. جیڑی عورت غیرت مند ہے، جیڑی عورت غیرت مند ہے، غیرت والی عورت ہے، یہ عورت جنت وچ جائے. غیرت والی عورت بہادری ہے، یعنی اپنے خاوند دے حال وال نہیں دیندی. غیرت ہے، اندے غیرت ہے. جتنی مرضی سہیلیاں عورتاں دوست مجبور کریں جن وہ اپنے خاوند دے گلے نہیں کریں. مطلب غیرت والی عورت، دلیر عورت، بہادری والی عورت ہے اور اپنے عیبے تے پردہ پہنی ہے. اپنے خاوند دے عیبے تے پردہ پہنی، اپنے پیو ماں کو نہیں دسینی. دلیر عورت، بہادری والی عورت ہے، غیرت والی عورت. توحید دی عورت کو غیرت ہے، اللہ دی غیرت ہے، دین دی غیرت ہے، نماز دی غیرت ہے، قرآن دی غیرت. بغیرت عورت جنت وچ نہیں ون سکتی. غیرت مند عورت جنت وچ ون سکتی. لفظ غیرت مند کو تساں آپ سمجھدار ہو کہ کیڑی عورت ہے جن وچ غیرت ہوندی ہے. حضرت سیدہ ام سلیم نبی کریم علیہ السلام دی صحابیہ ہے، عورت خاتون مسلمان آئی، کلمہ پڑھی ودی آئی. جڑے بندے نال شادی تھی ہوئی آئی وہ بندہ مسلمان کہنا آئی. آپس توں تکرار رہنا آئی، جھیڑا رہنا آئی، وہ مجبور کرنا آئی کہ تو اللہ دے رسول دے دین کو چھوڑ دے. سیدہ ام سلیم دی آئی مر سکدیاں پر دین نہیں چھوڑ سکدی، توحید نہیں چھوڑ سکدی. بالآخر وہ ناراض ہو کے لگا گئے، لمبے سفر تے لگا گئے تے ایک کلا چھوڑ گئے. ایک پتر بھی اس جیندا نا حضرت انس آئی تے نبی کریم علیہ السلام نال اے ام سلیم بڑی محبت کرنی آئی تے آپ کو آ کے آدھی آئی اللہ دے نبی کریں دوبارہ کرنا ہوئے ساکو خدمت دا موقع دیتا کرو، اساں توڑی خدمت کرے سوں. نبی علیہ السلام گرمی دا ٹائم ایک نوار ام سلیم دے گھر گئن تے نبی پاک ستے ہوئے ہیں. آپ دے جسم وچوں پسینہ پیا نکلدا آئی. سیدہ ام سلیم نے کپا دی روئی چاچاتی ہیں شیشی گولیز نبی پاک دے جسم والا پسینہ کپا دی روئی نال لچڑیں دی ودی آئی، کٹھا کر کر کے بوتل پہنی ودی آئی. نبی پاک دی آنکھ کھول گئی. آپ نے فرمایا ام سلیم یہ کیا پئی کریں نہیں؟ آنکھن لگی اللہ دے نبی میرے گھر خوشبو لاتی ہیں، میں بعض دفعہ خوشبو تواڈے پسینے دے قطرے پا دینی ہاں تے دنیا دی کوئی خوشبو میری خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتی. سیدہ ام سلیم یہ صرف تو نبی نال پیار دی کیفیت رسے نا پیا، اگوں دی غیرت ہی دسے نا. یہ صرف پیار دی کیفیت. جڑے ویلے وہ جوان گم تھی گیا نا تے والے کافی عرصے دے بعد پتہ لگے بھی وہ فوت تھی گئے، مر گئے، رول گئے. والا اپنا بال چاچاتے سی جندا نا حضرت انس آئی جا کے آئیے آدھی اللہ دے نبی میرا بیا کوئی کہیں نہیں، یہی کو بال ہے میرا دل دے توادے کولو راوے توادی خدمت کرے تو کو پانی دا برتن بھر دینا راوے توادے واسطے کھیر گھنندا راوے توادے سارے معاملات کرنا راوے. آپ نے فرمائے قبول ہے. حضرت انس آدن اما جی نے میں کو نبی دے حوالے کیتا، میں 10 سال نبی دے کٹھے رہ گیا، آپ دا غلام رہ گیا، آپ دی خدمت کریں رہ گیا، وضو دا پانی بھر دینا جیڑا کم دسنا میں کرندام. حضرت انس آدن میں قسم جا کے آدھا لوگوں اللہ دے پاک نبی نے 10 سال میں کو اف تک بھی نہیں کی تھی، متھا نہیں نے وٹایا. ایک نوار میں وہ کام بھیجنے کر رہا میں وینا پہ ہم تے کچھ وار کھیل دے ودے میں کھیلن پہ گیا، شام تھی گئی ہے، کام بھول گئے. نبی سے آئین میں کو گلیں دے ریٹھے نے میں بالے نال کھڑم میرے مونڈے کو پکڑ کے کھل کے آئے کہ نوتے کو کیڑے کام بھیجا ہمیں. بس یہ گال کی تھی زندگی 10 سال دے عرصے یہ ایک گال کی تھی وہ انس تے کو کیڑے کام بھیجا ہمیں. اتنا پیار اتنا ساڈے اساں تے گوجیاں کولو کاکا ہیں جیلے ولدن کی رو جتی مندا نہ کڈن ہاضمہ نہیں تھی نا.
نبی سے حضرت انس کو یہ تو ویسے پیار دی گال کی ہم اصل دسنا پیا غیرت حضرت سیدہ ام سلیم اپنے گھر راندی آئی تے کلی راندی آئی گھر راندی آئی نیک بڑی آئی تے غیرت مند بڑی آئی تے عبادت گزار بڑی آئی مدینے سے ایک بندہ راندا آئی وہ سنیہ بھیجے ایک عورت دے نال ونجو حضرت ام سلیم کو آکو میں نکاح کرنا چاہنا میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا تیری کیا صلاح ہے سنیہ بھیجا میں نہ آئی پیغام بھیجے میں نے آن تے جڑے ویلے پیغام دے مانا جائیں پیغام آگے دیتے ہیں سیدہ ام سلیم آجن وہ کون ہے انہیں کہ ابو طلحہ ہے وہ جڑا ابو طلحہ ہے وہ تورے نال شادی کرنا چاہنے حضرت ام سلیم آجن میں نہیں کرنا چاہنی انہیں کہ وجہ کیا ہے قصور کیا ہے غلطی کیا ہے نقص کیا ہے حضرت ام سلیم آجن ابو طلحہ جڑا ہے وہ اللہ دی پوجا نہیں کریں گا اللہ دی عبادت نہیں کریں گا لیکن توحید کہنی مسلمان نہیں اے کلمہ نہیں پڑھدا اے بے دین ہے اے لکڑ دا خدا بنوائی ودے لکڑ دے خدا دی پوجا ودا کریں گے تے جتھوں لکڑ دا خدا بنوان دے اون درخان دا بھی میں کو پتہ ہے اون لکڑ والے مستری دا بھی میں کو پتہ ہے جیڑا جوان لکڑ دا خدا بنا کے پوجا کرے میں ام سلیم کلے اللہ دی عبادت کریں نہیں ہاں میں کلے اللہ دی عبادت کرنا لی لکڑ دی پوجا کرنا لے نال نکاح نہیں کر سکتے غیرت ہے جیڑی عورت ہے غیرت ہو وہ کامیاب ہوندی ہے میں اللہ دی عبادت کرے لیا اے لکڑ دی میں نہیں کر سنیہ من جتنے انکار کر دیتا سے وجہ ہے نصیحت حضرت ابو طلحہ دین ام سلیم کو آکھو میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا تو جڑی شرط آدھی میں کو منن تے تیار ہاں میں قبول کرنا تے تیار ہاں حضرت ام سلیم آجن ون کے آکھو ابو طلحہ کو جے میں ام سلیم نال شادی کرنا چاہنا ہی تو میری ہکا شرطی میں لا الہ الا اللہ دا اقرار چا کر تے اللہ دی توحید کو سینے چپا اللہ دی عبادت شروع کرنے میں تیرے نال نکاح کرنے تیار ہاں ایسے بندے دے کٹھے میں نہیں سمجھ سکتی جیڑا بندہ اللہ دی قدر نہ کرنا ہوئے ایسے بندے دے کٹھے نکاح نہیں کر سکتی جیڑا بندہ اللہ دی عبادت نہ کرنا ہوئے میں کو کوئی ضرورت نہیں تیری شکل دی ضرورت نہیں تیرے مال دی ضرورت نہیں تیرے گھر دی ضرورت نہیں تیرے جسم دی ضرورت نہیں تیرے پیسے دی ضرورت نہیں تیرے کاروبار دی ضرورت نہیں میں کو ضرورت ہے تیری توحید دی میں کو ضرورت ہے تیرے لا الہ الا اللہ دی میں کو ضرورت ہے اللہ نال عبادت کرن دی تے اللہ نال تعلق بناون دی اگلی گال بھی سنو ابو طلحہ کو ون کے آکھو اگر کلمہ پڑھ دے جا اگر کلمہ پڑھ دے جا اگر توحید منے دے جا میں ام سلیم دا اعلان ہے میں کلمے دے بدلے چ حق مہار نہ گنساں میرا حق مہار ایو ہے کہ اللہ دی عبادت شروع کر دے میرا حق مہار ایو ہے کلمہ پڑھن شروع کر دے میرا حق مہار ایو ہے اللہ نال وفادار بن ون میرا حق مہار ایو ہے اللہ نال یاری جالا ون کے اطلاع دیتی نے حضرت ابو طلحہ آ گئے دروازہ کھڑکایا ام سلیم نے دروازہ کھولے آکھن لگی ابو طلحہ کیا سوچئی حضرت ابو طلحہ نے سوچنا کیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ حضرت ام سلیم جن اگر اللہ دی توحید تیرے جا گئی ہیں ام سلیم دے دروازے تیرے واسطے کھلین اگر تو اللہ دی توحید نہ منے سارے دروازے تیرے واسطے بندن غیرت دا تقاضا ہے اللہ سا کو پیدا کرنا لائے پوجا سا لکڑ دی کرو غیرت دا تقاضا ہے پیدا کرنا لا اللہ ہے جھکوں غیران دے اگے غیرت دا تقاضا ہے میں کیویں نکاح کر سکتی ہوں ایسے بندے دے نال جیڑا بندہ
بندہ اللہ دی عبادت نہیں کرے گا آ دروازے کھلین گھر وچ آ گئے اپنے پتر انس کو آجن اٹھی میرا ابو طلحہ نال نکاح پا جا حق باہر کوئی گئے نہیں حق باہر کلمہ پڑھن لائی حق مار توحید قبول کرن لائی اللہ فرمے دے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما غیرت والی عورت جنتی ہوندی ہے غیرت والی عورت اگلی گل سنا صبر کرن والی عورت غیرت تے نال کیا ایہا ام سلیم ایہا نال صبر کرن والی عورت جنتی ہوندی ہے تھوڑا جا غور نال سن سو ابو طلحہ نال شادی تھئی ول اللہ نے بال دیتا ابو طلحہ کولو پوترا وا تو بیمار تھیا کو عرصہ شدید تے ٹھیک نہ تھی وے ماں پیو دوہیں دعائیں کر کر تھکے ٹھیک نہ تھی حضرت ابو طلحہ دن ام سلیم میں نماز پڑھی ہوں عشاء دی تے تو خیال کری جی ٹھیک نماز پڑھن گئے تے سیدہ ام سلیم دا بیٹا وفات پا گیا صحیح بخاری ہے کلا گھر آئی پتر فوت تھی تے ابو طلحہ نماز اپنے پتر دے جسم دے چادر جپاتی ہے چادر سما دیتے جی میں سمی دے جی میں بندہ سم دے آپ بھی بسترے تے لیٹ پئی ہے ایک ہنجی کہنا یا کھچو وہ تو دل تے جو پہ گزر دی کو پتہ عشاء دے بعد حضرت ابو طلحہ گھر جا گئے یا کر کے سلام کیتے نے تے آکھنے ام سلیم سارے پتر دا کیا حال ہے حضرت ام سلیم دی میرے سر تے تاج پہلے کے زیادہ آرام ہے مطلب فوت تھی گئے آرام ہے یعنی تکلیف کینسی تھی نہیں پئی ہون تکلیف کینسی ہون سکون ہے سمجھ نہیں گئی ابو طلحہ ہون سکون ہے جی حضرت ابو طلحہ دن میری جتی لہا سیدہ ام سلیم نے اپنے شوہر دی جتی لائی ہیں عربیں دا دستور ہوندا جڑے ویلے گھر آویں نا بیویاں اپنے ہتھیں دے نال اپنے شوہر دیاں جتیاں لے جان پانی دا برتن جاویں نا تے اپنے شوہر دے پیر دھوئیں جان حضرت ام سلیم پیر پئی دھوئیں دی ہے پتر دی لاش گھر وچ پئی ہوئی ہے تے نال پانی پیش کیتے سی پانی پیش کرن دے بعد کھانا پیش کیتے سی کھانا پیش کرن دے بعد حضرت ابو طلحہ اپنے بستر تے سمن لگے ام سلیم کو دعوت دیتی نے کہ حق زوجیت ادا کرنے ہیں حضرت ام سلیم اپنے خاوند دے بستر تے لگی گئی ہے حق زوجیت بھی ادا تھی گئے ہاں جے ایک نہیں نکتی مجال ہے جو پتہ لگیا کہ میرا پتر فوت ہو گئے واہ ویلا کہنا آہو پھگا کہنا گڑ گناون کہنا ماتم کہنا وال پٹن کہنا سینہ گٹن کہنا قربان پھاڑن کہنا نوجوان بیٹے دی لاش گھر وچ پئی ہوئی ہے اے اپنے خاوند کو روٹی ودی کھویں دی ہے رات پئی گزردی آئی تے ماں کیویں گزرے نہیں پیو سی پوتر دی لاش گھر وچ تے حضرت ابو طلحہ سکون چن تہجد واسطے اٹھن تہجد پڑھی نے وال اذان صحیح حضرت بلال نے اذان دیتی اذان دے کے وال حضرت ابو طلحہ اٹھے ونجن لگے مسجد والے پاسے مسجد نبوی نماز پڑھن دروازے دے باہر ونجن لگے سلام کیتے نے ام سلیم وینا پیاں تے ولن دا بال میرا جاگے میں کو دسی میں ول ملساں آکھن لگے ابو طلحہ نبی علیہ السلام کو اطلاع دیتی آمین تیرا بیٹا فوت ہو گئے اوہ کے کملی کیڑے ویلے نشانی بھی اوہ کے رات عشاء دے ٹائم دا فوت اوہو میں کو بھی اطلاع دیتی اور جملے سنی ذرا جنتی عورت دے آکھن لگی ہے تھکے ٹوٹے آئے ودے آویں میں کہ تساں بے آرام نہ ہو
میرے سر دے تاج تو سب بے آرام نہ ہو تو آپ کو تکلیف نہ تھی میرے سینے تے جیڑا کچھ کیا گزردا میں کیوں توڑے نال نہ گزرے نالے میں امام کائنات دی تعلیم سنی ودیاں تے اللہ دا قرآن سنی ودیاں اللہ کریم نے فرمایا جیڑا بندہ لوک تے صبر جا کرے میں اللہ بغیر حساب دے اجر دے ساں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب میں تو چپ رہ گئی ہاں جو مطلب اللہ جنت دے وے میں تا صبر کی رہ گئی ہاں تاکہ اللہ جنت دے وے حضرت ابو طلحہ روندے ہوئے گئے مسجد نبوی جو پہنچے نماز جماعت نال صحیح جماعت نال نماز پڑھی نے نماز دے وچ روندے کھڑے ہن اللہ دے نبی سلام پھیرے آپ نے فرمایا کہندے روون دی آواز آئی تے کہندا کیا مسئلہ ہے حضرت ابو طلحہ کھڑے ہو گئے آدن اللہ دے نبی میرے دل دا ٹکڑا فوت ہو گئے میرا جگر گوشہ فوت ہو گئے میرا بال تے لال فوت ہو گئے امام کائنات نے فرمایا کیڑے ویلے فوت ہوئے صحیح رات فوت ہوئے آئی آپ نے فرمایا اطلاع کیوں نہیں دیتی راتی رات دفن کر دے ہوا اللہ دے نبی کی میں کروں میں کو آپ کو سویرے پتہ لگے آپ نے فرمایا او کی میں سارا حال ام سلیم اللہ دیتے نے صبر دا پہاڑ بنی رہ گئی ہے روٹی کھویں دی رہ گئی ہے پانی پلیں دی رہ گئی ہے حق زوجیت ادا کریں دی رہ گئی ہے میرے پیر دھویں دی رہ گئی ہے ان دی ایک ہانجوی میں آنکھ وچوں کہنا دٹھی آئی میں پتہ کیتے میں آدھی آئی میں سونے صبر اجے کو اللہ بغیر حساب سے جنت دیں دے صحابہ دن حضرت ابو طلحہ اپنی ذال دا صبر کھڑے دسے نے ہن تے اللہ دے رسول ہزاروں قطاروں دے بیٹھے ہن تے آپ دی داڑھی پس چکی آئی آپ دا چولا پس چکا اساں کے ابو طلحہ بس کر اللہ دے نبی کو ڈھیر دکھی نہ کر اے کیا کیا کریں نہیں میرے نبی کریم نے فرمائے ابو طلحہ بڑا خوش نصیب ہے جنہ دی رب نے کائنات بنائی ہے یہ جی کئی عورت نے صبر نہیں کیتا جینا صبر تیری گھر والی ابو سلیم نے کیتے ہاتھ کر دیتی ہے صبر دی مثال قائم کر دیتی ہے صبر دی ابو طلحہ مبارک ہو بھی اللہ پاک نے تیری گھر والی کو جنت نصیب کر دیتی ہے جیڑی عورت غیرت مند ہوئے اللہ جنت دے دے جیڑی عورت صبر کرنا لی ہوئے اللہ غیرت دے دے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب اللہ دے پاک پیغمبر نے ساری باتاں سمجھائیں جیڑی عورت صبر کرے اللہ کو جنت دے دے مرگی علی عورت آئی آ کر کے آدھی سونے مرگی دا دورہ پندے چاو چاو ویندیاں ڈھائے ڈھائے ویندیاں اللہ دے نبی بس میں دعا کراون آئیاں دعا کرو اللہ میں کوئی شفا جانے ہوئے امام کائنات نے فرمائے سودا اگر میں دعا کرا تے کو اللہ شفا دے دے سی میری صلاح ہے مرگی دے دورے تے صبر چکر تے اللہ جنت نصیب کر دے سا ٹھیک ہے اللہ دے نبی ام سلیم صبر کیتا غیرت مند ہے جنت گئی ساری بیوی ساری دھی بھین غیرت کرے صبر کرے اللہ جنت دے سی یہ اللہ جنت دے سی اے ہن سودا نامی ایک بھی گال ہے جو میں کو مرگی دا دورہ تھی دے دعا کرو آپ نے فرمایا میں دعا کراں میری بھین تک اللہ شفا دے دے سی لیکن میں تک صلاح دے ساں تو صبر کرے دورے برداشت کر یہ دے ادھر آکے ٹھیک ہے سونا میں صبر کرے ساں مل سی کیا آپ نے فرمایا میں ضمانت دینا میں تیرے نال وعدہ کرنا جے تو مرگی دے دورے تے صبر کیتی رہویں تے میں ضمانت دینا اللہ تیرے اوتے جنت واجب کر دے آدھی سونا مرگی دا دورہ میں کو برداشت بس جنت چاہیے مرگی دا دورہ برداشت میں کو جنت چاہیے کی میں بننے لگی ہے تھوڑی دیر اگتے گئی ہے تو وقت پشتے مڑ کے آدھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر ایک گزارش آپ نے فرمایا جی صبر کرے سائیں وعدہ ہے تھوڑا نرجیا زبان تو جملہ نہ سن سو لیکن جڑے ویلے ان سنی لیکن جڑے ویلے میں کو مرگی دا دورہ پندے میری چادر ہٹ ویندی ہے بوچن ہٹ ویندے بے پردہ تھی ویندیاں بے پردہ تھی ویندیاں اے بڑی ٹینشن ہے آپ نے فرمایا کیا کرنا چاہیے اللہ دے نبی
میرے کو مرگی دا دورہ برداشت ہے لیکن بے پردہ تھیون برداشت نہیں میرے چہرے تے وجود تے کہیں دی نظر پوے میں سودا کے برداشت نہیں ہوندا نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ چاہتے فرمایا اللہ اے صبر کرے سی ایندے بدلے چی کوئی جنت بھی نصیب کر تے ایندے بدلے چی دے پردے دی بھی لاج رکھ صحابہ جن جیتے ہی جیندی رہ جائیے مرگی دا دورہ تھی دا تے ٹپ ٹپ ویندی آئی چب چب ویندی آئی مجالے جو پردہ ہلیا اللہ دے نبی دیاں دعاواں تھیاں پیاں تے اللہ پاک نے پردے دی لاج رکھ چھوڑیے حضرت عمر دا دور آئی آپ ایک دیوار صاحب ہے جو بیٹھے ہیں تے میں گزریے اے سودا بڑھڑی عورت نبی کریم علیہ السلام دے دور دی جنتی حضرت عمر آدن صاحب آواز تو کوئی جنتی عورت دی زیارت کراواں جی کیڑی ہے فرمایا اے ویندی پئی ہے جندے بارے نبی نے فرمایا اے صبر کرے سی تے اللہ کو جنت دے سی والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون علیہم صلوات من ربهم ورحمہ واولئک هم المہتدون غیرت مند عورت جنت جویسی صبر کرنا لی عورت بولو سیدہ ام سلیم نے غیرت بھی دکھائی صبر بھی کیتا تے کمال صبر کیتا تے اللہ نے وال جنت دے دی تھی اب تے گال سن رہا تے جیڑی عورت حیا والی ہوے اللہ کو جنت دے دے جیڑی عورت حیا والی ہوے اللہ کو جنت دے دے اتری جی عورت دسنا پیا جیڑی عورت حیا والی جنگ تھی جنگ تے عورت ہے ایک عورت اوندا نام ہے ام خلاد کیا نام ہے ام خلاد اوندا بال شہید تھا وہ کو اطلاع دیتی نے جنگ تیرا پتر شہید تھی گئے میرے دیکھو اپنا بوچھن جوڑے سی چادر جوڑی ہے ہاتھ لکائن سی پیر لکائن سی چہرہ لکائے سی نقاب کیتے سی منہ تے کپڑا سچے سی تے بڑے سنجیدے تے دھیرے تے سونے انداز پئی ویندی آئی صحابہ دی نظر پائے گئی ہے صحابہ تبصرہ پہ کرے نیان اللہ کوئی عورت وال نظر کرو ایندہ بال شہید ہو گئے اے والوی اپنے پردے ودی جڑیں دیئے والوی اپنے برکے ودی پہن دیئے بال ایندہ شہید ہو گئے اپنے وال ودی لکیں دیئے تھے اپنا جسم ودی لکیں دیئے اے عجیب عورت ام خلاد دے کنے چگال پہنچی تے جواب دیتے کھڑکیں جواب دیتے اوے نبی دے یارو میں یہ جواب تو کو سنویں نہ پیاں تھوڑا ایمان وچی او نبی دے یارو میں اپنا پتر شہید کروائے پر اپنا حیا شہید نہیں کرایا پوتر شہید کروائے میں لیکن حیا شہید نہیں کرایا بال شہید ہو ونجے لیکن والوی بی بی حیا وچ راوے بھوکھا ونجے والوی بی بی حیا وچ راوے ٹکر وصلے نال ملے والوی بی بی حیا وچ راوے جا خامن نال تو تکرار ہوے والوی حیا وچ راوے جیڑی عورت حیا والی ہوے اللہ پاک کو جنت نصیب کر دینا راوے اگر میں اتنا شعیب نبی دی بیٹی تے دھی دے حیات ذکر نہ کروں انصاف کہنا اسی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جڑے ویلے انہیں بی بیندے اجڑ کو پانی پلایا تے شام دا ٹائم آئی اجا شام کہنا تھی آئی وقت کے پہلے بی بیاں اجڑ گھن کے گھر آ گئے حضرت شعیب آدن ٹائم کے پہلے کیوں آئے وے غیرت پوچھا کرو اپنے بالیں کی
پوچھا کرو بھی چھٹی سکول دی 2 بجے تو 12 بجے کیوں آ گئی؟ پوچھا کرو پوتر کے پوچھا کرو بھی چھٹی 2 بجے آئی تو 4 بجے کیوں آئی؟ یہ نبیوں دی سنت ہے۔ حضرت شعیب آدن اگے جاویں مغرب ٹائم آج دیگر نال کیوں آ گئے میں؟ حساب لیو، میں کو فکر تھی نہیں پیا، حساب لیو۔ کیا بات ہے، حضرت شعیب دیاں بیٹیاں جن حیا دیکھ حیا آکھن لگن بابا جی ٹینشن نہ گنو، تمہاری تربیت کوئی فرق ہے نہیں، اساں کدی تمہارا سر جھکا نہ تھی وانڈے سو، گھبراؤ نا۔ تے اصل گال ہے ابا جی اج ایک فرشتہ صفت انسان ٹکری ہے، نیکی کیتی اس تے ساڈے اجڑ کو پانی پلائے سی تے تاں سا ٹائم نال آ گیا ہے تے حضرت شعیب علیہ السلام آدن میں کوئی اعتبار نہیں پیاندا، میں کوئی یقین نہیں پیاندا جے تیوں دے نال میں آپ نہ مل ساں۔ واہ ابا واہ، ایو جے پیو ومن تے بال نہیں بگڑ دی، میں پہلے پتہ کرے تحقیق کرے تائیں جو میں کو کپڑے دے جُتی دے میرا پوترا پیسے آن دیتن کدوں آندے نہیں، حساب دے ٹھیک ہے، وہ بندہ ملے ہوں پانی پلائے پتہ نہیں کون آکیں جھاکیں جی لالچ رکھ رہا، میں ملتا ہوں دے نال انہیں کہ تساں بڈڑے ہو کیویں مل سو انہیں میں کرو تواڈے وچوں ایک جنی ونجے۔ کیا بات ہے، دوئیں نہ ونجو کٹھے متا رستے چ وت کوئی پلاننگ چا کرو، دوئیں نہ ونجو ایک کی بہے میرے کٹھے ایک ونجے تاکہ دوئیں کو آپس صلاح کرن دا موقع ہی نہ ملے تے آپس کوئی پروپیگنڈا بناون دا تے میں کو کور کرن دا کوئی موقع ہی نہ ملے، ایک کی بہے ایک ونجے۔ اللہ سی قرآن چاہتے اساں عرش تو دے دے پیا سے، اساں دے دے پیا سے او لوگا کوئی بیا گواہی دے وے نہ دے وے میں اللہ گواہی دے رہا شعیب دی تھی حیا نال پئی ٹردی آئی، اللہ گواہی دے دے۔ تمشی علی استحیا۔ سلام علیکم او جوانا منہ دے جوان دے سلام علیکم جوانا جی ان ابی یدعوکا ابا صدینا پہ کیا دے لیجزیک اجر ما سقیت لنا، جیڑا پانی پلائے وے ابا مزدوری دے ون چاندے چلو جل کنے جڑنے کنے اگو شعیب نبی دی بیٹی پیچھو موسیٰ علیہ السلام حافظ ابن کثیر نے لکھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اکھن گئے اوے عورت تو پچھو والا میں اگو اندہ ہو سکدے ہوا دے جھولے نال ہو سکدے تیرا کپڑا چادر پردہ ایک پاسے ہوئے کہ ہو سکدے اچانک میری نظر پائے ونجے میں اللہ کو کیا جواب دے ساں۔ شعیب نبی دی بیٹی پچھو آئی موسیٰ علیہ السلام اگوان نہ او کو ڈٹھے نہ او کو ڈٹھے ابا جی اے نوجوان حضرت شعیب کہ تو کون ہے؟ میرا نام موسیٰ ہے، اتھا جھیڑا تھا ایک قبطی دا تے ایک بنی اسرائیل دا میں چھڑا ون گیا چاٹ لگی تے قبطی مار گئے فرعون وال میں کو مارن دا پروگرام بنے دا اللہ نے میں کو آکھے ہی میں لگا ونج ساریاں گالی دسے نہ بیٹھا حضرت شعیب آدن ہون تو ہی تھائیں رائے ونج لیکن ایک شرط ہے سن دے ہو مارگا میرے ایک سو مزہ شرط ہے میں تک کو ٹکر بھی دے سکتا گھر بھی دے سکتا شرط ہے جی کیا شرط ہے آکھاں لگتاں تے کو اپنے گھر وچ رکھاں میں جاں دو نوجوان بیٹھن انہیں دے ہوں جے تو گھر وچ نوجوان راویں میں شعیب دا حیا گوارا نہیں کر میں دے گھر وچ رہن چا نہیں میں نے دو بیٹیاں دے وچوں ایک بیٹی دا تیرے نال نکاح کراں دماد بن کے رہے ول میں کو گوارا ہے اگر تو دماد دے بغیر راسیں نہ میرے دھیری دائے حیا ہے نہ میں شعیب دائے حیا ہے انہیں کہ ٹھیک ہے اللہ دے دیکھو تو صحیح سدے نبییں دا حیا دیکھو تو صحیح سدے نبییں دے دھیری دا حیا حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال اتھائی رہ گئے کہ حضرت صفورہ نال نکاح تھی چکا دماد بن کے رہ گئے بکری
بکریاں چرندے رہ گئے تے اللہ پاک نے گھر دے دیتا حیا دی برکت نال جڑے ویلے بندے چ حیا آوے اللہ جنت نصیب کرنے نہ رہے ایک بھی بات سنو میرے نبی کریم کو ایک صحابی آدھے اللہ دے نبی میں شادی پیا کرنا میری گال بات تھی گئی ہے فلانی جاتے میرا رشتہ تھی نہ بے آپ نے فرمائے چنگی گال ہے لیکن اے دستے بیوی ڈٹھی ہے عورت ڈٹھی ہے سونا کہن میں ڈٹھی آپ نے فرمایا ایک نظر دیکھن تاکہ بعد رولا نہ پڑے ایک نظر دیکھن بھجے دھرکے گئے دروازہ کھڑکائے اے انصاری دا گھر ہے گال بات تھی گئی ہے گال بات تھی گئی ہے تے آگئے آ کر کے آدھے ایسے ہی وہ اپنی بیٹی دری کھاوا وہ کیوں کھائے رہی چیتا جاتے ہی انہاں کہ نہیں بس میں نبی سے کو ذکر کیتا تے انہیں فرمایا ہوں کہ نہیں تو کدو پردے دے پرو خاتون بیٹھی آئی ابے نال گال پہ تھی لیے وہاں کہ تک پتہ کہ نہیں آسان ساری کتنا حیادار ہیں مار سکتا ہے تک نہیں دی گا سکتا ہے انہیں بحث نہیں پئیے تے پردے دے پرلے پاسے وہاں عورت دی آواز آئی ہے وہاں کہ وہ جوانا میں اپنے ابے دا اداس چہرہ دیکھ کے برداشت نہیں کریں دی میرے نال گال کر درمیان اج پردائی وہاں کہ جی کیڑی گال ہے آکھن لگی ہے پہلے اے دس آپ آئی یا تے کو نبی نے بھیجے آکھن لگے میں کو نبی نے بھیجے اچھا اگلی گال سن تے کو عرشہ والے رب دا واسطے اگر اپنی مرضی نہ لائی تے لگاواں ساکو شرمندہ نہ کر تبے موتا نہ کر آج تک سارے گھر دی کئی عورتوں غیر محرم رشتہ دار دی بھی نظر نہیں پئی اللہ دا واسطہ ہی جی میں آئی ہوں لگا ون ہوں کہ میں تو کو قسم چاہ کے آتا میں کو نبی پاک نے بھیجے آواز دے کے آدھیے بابا جی جے اللہ دے نبی نے بھیجے نبی دے فرمان تے صدا حیا قربان ہے جدا کلمہ پڑھی دے ہوندا کھڑ منی دا جندہ کلمہ پڑھی دے ہوں دی گال منی دی راندی ہے پردہ ہٹائے نے ایک نظر پاتی ہے لگا گئے اے جدے بندے حیا والے ان ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما غیرت علی عورت غیرت علی عورت صبر علی عورت تے حیا والی عورت ڈھیر گالیاں عورتوں کا ذکر ڈھیر ہے حیا والی عورت تے نمبر 4 نیک عورت نمازاں پڑھن والی دین دے کم کرن والی آپ نے فرمایا او سودا عورت اندی ای مسجد بہاری دیندی ای پتہ ہی وے کدیں گئی ہے انہیں کہ جی پتہ کرنے پتہ کر کے سونا وہ تو فوت تھی گئی ہے آپ نے فرمایا وہ دشانی نے انہیں کہ اسی رات کا فوت تھی ہے عام عورت آئی اساں دفنا دیتی ہے تو بے آرام نہ کروں آپ نے فرمایا عام عورت آئی جلو میں کون دی قبر دا پتہ دسو دلونی علی قبر ہاں جبریل میرے کٹھے کھڑے آسمان تو آئے آدھا کھڑے اللہ سے سنیہ دیتے جو وہ سودا مسیح ٹورن دی آئی تو سا اپنے رحمت علی قدم دی قبر دو ٹور بنجو میرے نبی سی قبر تے گئے سودا دی قبر آئی صاحب آدھے نا ساڑھے نبی پاک نے جی میں میت دا جنازہ پڑھیں دے اوہیں سودا دا جنازہ پڑھائے قبر تے جنازہ پڑھائے اور دعائیں کرنے رہ گئے اللہ کو معاف کر والا آپ نے فارغ تھی کہ فرمائے اے عورت جنتی عورت مسجد دی خدمت کرنی ہے نیک عورت جیڑی نیک عورت ہوئے ذکر اذکار دی پابند ہوئے یہ جہاں کئی عورتیں ہیں کئی مامائیں کئی بیبیاں جڑا قرآن نال بڑی محبت کریں جن ذکر اذکار نال بڑی محبت کریں جن اللہ دی تہجد پڑھی جن نیک عورتیں او بھائیو چاند عورتاں جنہیں دا ذکر ہے اوہیں تے سیدہ مریم جنت جویسی سیدہ امہ خدیجہ جنت جویسی سیدہ امہ عائشہ جنت جویسی سیدہ بی بی فاطمہ جنت جویسی اوہیں تو امیاں عیسیٰ علیہ السلام دی امہ دی پاک دامنی اگر ذکر کراں لکل ساتھ نہ رسی امہ مریم دا ایویں فرعون دی گھر والی حضرت بی بی آسیہ دے صبر دا ذکر کراں ایویں فرعون دے دور دی بی بی ماشتہ دا ذکر کراں اوے جائیں اپنے بال کو کڑاہے دے وچ
بنجن دیتا ہا لیکن اللہ نال شرک نہ کیتا سی تے جڑے ویلے چھوٹا بال اون دے سینے تو کھچان ہے جڑا دودھ پیا پیندا ہا تے اون دے سامنے کڑاہے تے سچے نے رومن پے گئی ہے کڑاہے دے وچ جڑا بال پیا سڑدا ہا او آواز دتی اماں رو نہ تے گھبرا نہ تے حوصلے اپنے گھٹ نہ کر اے اوے بارو بارو کڑاہا پیا نظر دے اندروں آ تے سی رب نے گلزار بنا دیتے جنت بنا دیتے نبی سی معراج علی راتی ماشتا دا جنت والا گھر دٹھا آپ نے فرمائے جبریل کہندا ہے انہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دے دور دی ماشتا نکرانی آئی نا چاہے اپنے بال کو ہا دیتے ہیں اللہ نال شرک نہ کیتا ہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جیری عورت 5 نمازاں پڑھے زکات دے روزے رکھے تلاوتاں کرے اپنے خاوند دی عزت دا خیال کرے قیامت لڑی اللہ ہی عورت کو جنت دے سامنے کھڑے سی تے اللہ آکسی فرشتے ہو جنت دے 28 دروازے کھول دیو وال عورت کو اللہ آکسی نمازاں پڑھ کے آئیں خاوند دی عزت کر کے آئیں روزے رکھ کے آئیں نیکی دے کم کر کے آئیں حیا پیدا کر کے آئیں صبر کر کے آئیں غیرت مند بن کے آئیں اللہ دی بندی تیرے واسطے ایک دروازہ نہیں 8 دروازے کھلے پن جیڑے دروازے کے دل دی داخل تھی ہوئے تدخلوا من ایہا ابواب شاہ جتھوں دل دی داخل تھی ون آخری بات جیڑی عورت شکر گزار ہے وہ جنت جائے جیڑی عورت شکر کرے الحمدللہ 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 تے جیڑی عورت پاک دامن ہے حضرت اما سارا جلے بادشاہ دے سامنے گئی ہے مجال جو آنکھ چاہ کے دیکھیا مجال آخرکار اللہ نے عزت دی حفاظت فرمائی اللہ نے بچایا اس طرح دے بھائیو اساں اپنے گھریں وچ دین دا ماحول پیدا کروں بالیں کو غیرت سکھاؤں حیا سکھاؤں ایمان سکھاؤں توحید سکھاؤں انشاءاللہ سارے ویڑھے تبدیلی آسی وما علینا الا البلاغ